تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 199 اینڈ 200 دو آیت ہے. آیت نمبر 199 show forgiveness, enjoin al-urf, that means the good, and turn away from the foolish, that means don't punish them, یعنی ان کو کوئی سزا مت دو، عذاب مت دو. تو show forgiveness یعنی کہ مطلب معاف کرنا جو ہے اس کو تھامے رکھو، اور اچھی بات جو ہے اس کا حکم کرو، اور جو جاہل ہے، فولش ہے، بے وقوف، اس سے دور ہٹ جاؤ، بجائے اس کے کہ ان کی کوئی بات عجیب سی ہو جو تم کو بری لگے تو اس سے کہیں تم ان کو مطلب پنش نہ کرو، تو اس سے دور ہو جاؤ، ان لوگ سے اعراض کرو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اب ان کے بعد ہم سب سے بھی کہہ رہا ہے. پھر ہے آیت نمبر 200 and if an evil whisper comes to you from shaitan then seek refuge with Allah. اور اگر کہیں شیطان کی چھوت تمہیں لگ جائے یا وہ تمہارے مطلب اندر تم کو مطلب وہ وسپر کرے کچھ بھی، مطلب جو ایول سجیشنز دے، تو اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی کہ اللہ کی پناہ طلب کرو کا مطلب ہے کہ استعاذہ کرو. استعاذہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، تاکہ اللہ جب تمہیں مطلب ریفیوج دے گا، پناہ دے گا، تو تم کو شیطان پھر نہیں کچھ کر سکے گا. تو جب جب ایسی فیلنگ ہو ہم کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. اور سوچ لو کہ ہم جو ان کے بعد جو بھی تمام امتی سب کے لیے یہ ویریلی ہی از آل ہیئرر آل نوئر، اس لیے کہ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. شوئنگ فرگیونیس یعنی معاف کرنا جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Show forgiveness. Enjoin al-urf, the good, and turn away from the foolish. That means don't punish them. تو معافی کو پکڑے رکھو، تھامے رکھو، اچھی بات بولتے رہو، اور جو بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان سے اعراض کرو، دور رہو. عبد الرحمن بن زید بن اسلم commented on Allah's statement کہ اللہ کی اس آیت کے اوپر انہوں نے کہا کہ خذ العفو جو ہے شو فرگیونیس، اس میں اللہ نے کہا اللہ کمانڈڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو شو فرگیونیس، کہ اللہ نے حکم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معافی جو ہے اس کو تھامے رکھو، معاف کرنے کو. And turn away from the idolaters for 10 years. اور یہ کہ 10 سال کے لیے ان مشرکوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ 10 سال کی شاید ٹریٹی تھی. Afterwards Allah ordered him to be harsh with them. اس کے بعد اللہ نے کہا ان کے ساتھ سختی اختیار کرو. And more than one narration from Mujahid says، یعنی جو اور بھی کتنے مطلب یہ نریشن ہے، ایک سے زیادہ نریشنز ہیں یہ، تو فرام دا بیڈ بیہیویئر اینڈ ایکشنز آف دا پیپل، یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کے برے سلوک اور ان کی بری حرکتیں، ان سب سے اللہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، مطلب لیٹ گو کرو. آف دوز ہو ہیو ناٹ کمیٹڈ اسپیونیج، یعنی اور وہ لوگ جنہوں نے تمہارے لیے اسپائنگ نہیں کیا، یعنی کہ مطلب وہی جو جاسوسی وغیرہ کرتے نا، پتہ کرتے سب. اینڈ ہشام بن عروہ said that his father said کہ ان کے فادر نے کہا اللہ ordered Allah's messenger to pardon the people for their behavior، کہ اللہ نے حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معاف کر دو لوگوں کے یعنی کہ سلوک یا جو بھی ان لوگوں کے بیہیویئر ہیں ان کو. اینڈ ان ون نریشن، اور ایک اور جگہ پہ جہاں پر یہ نریشن ہے، پارڈن واٹ آئی ہیو الاؤڈ یو آف دیئر بیہیویئر، تو جو کچھ بھی ان کی بیہیویئر، ان کی حرکتیں ہیں تو معاف کر دو جس کے لیے میں نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ کہتا ہے ان صحیح البخاری
it is recorded that Hisham reported from his father Urwah from his brother Abdullah bin Az-Zubair, who said کہ انہوں نے کہا the ayah یعنی یہ آیت جو خذل افوا، خذل افوا، افوا یعنی معاف کرنا ہے نا، شو forgiveness، معافی کو مطلب پسند کرو معاف کرنے کو، was only revealed about the people's bad character، یعنی جن کے اخلاق برے ہیں، جن کے کردار برے ہیں، تو وہ جب بری حرکتیں جو کرتے ہیں اس کے لیے اللہ نے کہا معاف کر دو. There is a narration from Mughira, from Hisham, from his father, from Ibn Umar رضی اللہ عنہما. تو یہ لائن پوری اینڈ ہو رہی ابن عمر پہ، یعنی کہ یہ پوری کی پوری جو نریشن ہے اس کے مطلب برابر چین جو ہے وہ ابن عمر پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اور دوسری جگہ کہا گیا ہے another from Hisham from his father، کہ جو ہشام ہے ان کو اپنے باپ سے مطلب ملی یہ بات، اور ان کو حضرت عائشہ سے ملی from عائشہ رضی اللہ عنہ، both of whom said similarly، اور یہ دونوں کی بات سیم ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی دونوں کی یہ بات سیم ہے. and Allah knows best. Ibn Jarir and Ibn Abi Hatim recorded that Yunus said that Sufyan bin Uyayna narrated that Umay said, when Allah the Exalted, the Most Honored, revealed this ayah، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، show forgiveness, enjoin al-urf what is good and turn away from the foolish. تو یہ جو ہے کہ معاف کرنا جو ہے اس کو تھامے رکھو، اچھی بات بولتے رہو، اور جو جاہل ہے ان سے اعراض کرو، دور ہٹ جاؤ. تو اللہ یہ بات جو ہے اپنے رسول کو یعنی کہ آیت میں ریویل کر رہا ہے. ٹو ہز پروفیٹ دا میسنجر آف اللہ آس، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب ان کو یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، یعنی ان کا اے جبریل یہ کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا، واٹ ڈز اٹ مین او جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اور جبریل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. جبریل said Allah commands you to forgive those who wronged you. اللہ حکم کر رہا ہے تمہیں معاف کرنے کو جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ برا کیا، غلط کیا. Give to those who deprived you، اور ان کو دو جنہوں نے تمہیں نہیں دیا، یعنی تمہیں انہوں نے محروم رکھا، تمہیں انہوں نے نہیں دیا، تمہارا حق نہیں دیا. اور اللہ کہتا ان کو تم دو، جنہوں نے تمہیں نہیں دیا، تم سے چھین لیا ہے، تمہارا حق مار لیا، ان کو تم دو. اینڈ کیپ ریلیشنز ود دوز ہو کٹ دیئرز ود یو، اور وہ لوگ جو تم سے قطع رحمی کرے ان سے تم صلح رحمی کرو، یعنی جو لوگ بھی تم سے رشتہ کاٹے اس سے رشتہ جوڑو. یہ آیت کا جبریل علیہ السلام نے اس کا میننگ بتایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. البخاری said رحمہ اللہ said، اللہ نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، show forgiveness, enjoin al-urf and turn away from the ignorant. کہ یہ جو ہے پکڑے رکھو، تھامے رکھو معاف کرنے کو، اور اچھی بات کو کہتے رہو، رک مت جاؤ کہنے سے، اور جو جاہل ہے ان سے اعراض کرو، دور ہٹ جاؤ. العرف مینس، العرف کا مطلب ہے رائچیسنس، یعنی جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں، اور جس میں تقوی ہو، وہ باتیں کرنے کے لیے، وہ چیز کا حکم کرنے کے لیے کہا گیا. العرف، امر بالمعروف. Al-Bukhari next recorded from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he said, Uyayna bin Hisn bin Huzaifa stayed with his nephew Al-Hurr bin Qais. یہ قصہ ہے ایک حضرت عمر کی مطلب ان کی جو جب ان کی خلافت کا. تو Uyayna bin Hisn bin Huzaifa جو اپنے بھتیجے کے ساتھ یعنی الحر بن قیس کے ساتھ رہتا تھا، who was among the people
whom Umar used to have near him. اور یہ جو نیفیو ہے یعنی بھتیجا جو ہے یہ ان میں سے ہے جن کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے. یعنی جو بھی حافظ قرآن ہے تو وہ چاہے بچے ہوں بڑے ہوں وہ ان کو اپنے قریب رکھنا پسند کرتے تھے. For Umar used to like to have the reciters of the Quran who memorized it. تو ان کو پسند تھا کہ مطلب جنہوں نے بھی قرآن کو حفظ کیا ہے تو اور وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو حضرت عمر اپنے قریب رکھنا پسند کرتے تھے کہ the reciters of Quran who memorized it near him and would listen to their opinion regardless of whether they were old or young. اور جب بھی وہ لوگ کچھ بھی مطلب رائے دیتے تھے کوئی بھی مطلب اوپینین اپنا سجیشن کوئی رائے دیتے تھے تو وہ اس کو سنتے تھے چاہے وہ مطلب بوڑھے ہو جوان ہو بچے ہو جو بھی ہو جن کے پاس قرآن پورا حفظ کیا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان کی بات فوراً یعنی سنتے تھے اور ان کو اچھا لگتا تھا کہ یہ لوگ آس پاس رہیں. Uyayna said to his nephew, تو Uyayna جو ہے چچا اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ او مائی نیفیو یو آر کلوز ٹو دس چیف یعنی عمر تو تم یہ جو ہے سردار یہاں کے جو ہے مطلب چیف ہیں جو تو ان کے تم بہت قریب ہو. سو آسک فار پرمیشن فار می ٹو سی ہم تو ان سے اجازت لو مجھے مطلب ان سے ملنا ہے. الحر سیڈ آئی ول آسک ہم فار یو کہ میں ان سے ضرور پوچھوں گا. اینڈ ہی آسکڈ عمر فار پرمیشن فار اوینا ٹو میٹ ہم اور پھر وہ بھتیجے نے حضرت عمر سے اجازت لی کہ اس کو اوینا کو آپ سے ملاقات کرنی ہے. اینڈ عمر گیو ہم پرمیشن تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے اس کو اجازت دے دی. وین اوینا انٹرڈ آن عمر ہی سیڈ تو جیسے ہی وہ اوینا جو چچا ہے وہ داخل ہوا حضرت عمر کے پاس اس نے کہا او ابن الخطاب یعنی یہ بہت ہی برا سٹائل ہے کہ تم خلیفہ کو اس طرح سے بلاؤ یا امیر المومنین بولتے ہیں اور اس کی جگہ وہ کہہ رہا او ابن الخطاب. تو پھر اس نے کہا او ابن الخطاب یو نیدر گیو ٹو us sufficiently nor rule with justice between us. تو اس نے ایک دم جیسے مطلب بہت ہی گندے اخلاق کے ساتھ اس نے حضرت عمر کو پکارا اور کہا کہ تم ہمیں دیتے بھی نہیں ہو کافی اور نہ ہی تم اپنا جو تمہارا جو حکومت ہے تمہاری تو حکومت نہیں ہے کوئی بادشاہ نہیں ہے خلافت تو تم کوئی عدل اور انصاف بھی نہیں کرتے ہمارے بیچ. حضرت عمر جو ہے ان کو بہت غصہ آیا. عمر became so angry that he almost punished Uyayna کہ وہ یعنی پنش مطلب وہی جیسے جا کے مارنے والے تھے. However, Al-Hur said, O chief of the faithful, یعنی یا امیر المومنین, اللہ the exalted said to his prophet کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. تو وہ حافظ قرآن تھے اور ان لوگ تلاوت کرتے رہتے تھے تو انہوں نے جھٹ سے یہ آیت کو کوٹ کیا. تو وہ مطلب بھتیجے نے فوراً یہ آیت کو کوٹ کی ہے کہ show forgiveness, enjoin al-urf and turn away from the foolish. کہ معافی جو ہے اس کو پکڑے رکھو اور اچھی بات کو کہو اور بے وقوفوں سے دور رہو یعنی جاہلوں سے. Verily this man Uyayna is one of the fools. کیونکہ یہ جو Uyayna ہے جو ملنے آیا تھا چچا یہ بے وقوفوں میں سے تھا. بائی اللہ کی قسم. Umar did not do anything after he heard that ayah being recited. تو اللہ کی قسم حضرت عمر نے اس کے بعد اس آیت کو سننے کے بعد کچھ نہیں کیا یعنی رک گئے. And indeed he was one who adhered to the book of Allah the exalted and most honored. یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ذوال جلال والاکرام ہے اس نے یہ کتاب کو اتارا اور اس کی کتاب کی اگر کوئی بھی بات جب تلاوت کی جاتی تھی تو وہ بالکل اس کو بالکل اس کے ساتھ چپک کے رہتے تھے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں وہی کروں. البخاری ریکارڈڈ دس حدیث اور یہ حدیث جو ہے یہ البخاری میں ہے صحیح بخاری. Some scholars said that people are of two kinds.
کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 a good doer یعنی جو بھلائی کا کرنے والا. سو ایکسپٹ his good doing, تو وہ جو بھی بھلائی کی چیز کرتا ہے اس سے قبول کرو. اینڈ نیدر آسک him more, اس سے زیادہ اور ڈیمانڈ بھی مت کرو کہ جیسے کوئی بھلائی کا کر رہا ہے تو اس سے اور مانگو, ارے وہ بہت بھلا آدمی ہے, بہت اچھا بھلائی کرتا ہے, اس سے اور بھی اور زیادہ مانگو اور مانگو. وہ نہیں کرنے کا. اس کے لیے کہا گیا نیدر آسک him more than he can bear, تو جو وہ برداشت نہیں, جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے نا تو بس اتنا, اس سے اوپر مت جاؤ. نور واٹ کازز ہم ہارڈ شپ, اور کبھی یعنی کہ اگر کوئی چیز اس کے لیے بہت مشکل بن جائے وہ ویسا کچھ بھی ان سے مت مانگو, مت ان سے کچھ بھی ڈیمانڈ کرو. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ ہے the other kind is the one who falls in shortcomings, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے غلطیاں کمیاں. سو enjoin righteousness on him, تو اس کو مطلب جو نیکی کی بات ہے معروف بات اس کو بولو. عرف if he still insists on evil, لیکن اگر وہ ایول کے اوپر اڑا ہوا ہے because becomes difficult and continues in his ignorance, اور وہ اب بہت ہی مطلب زیادہ یعنی مشکل بن گیا ہے اس کا معاملہ, اور وہ اپنی جہالت کے اندر بالکل جمع ہوا ہے, جاری رکھ رہا ہے, then turn away from him. اب اس سے اعراض کرو, اس سے دور ہٹ جاؤ. so that your ignoring him might avert his evilness, ہو سکتا ہے تم اس سے دور ہٹ جاؤ, اس سے اعراض کرو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ شاید اس برائی سے کچھ ہٹ جائے کبھی. اللہ said in other instances, اور الگ الگ مطلب قرآن کی جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے, جیسے کہ سورہ نمبر 23 سورہ المومنون, اس کی آیت نمبر 96, 97, 98. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ جو ہے سورہ المومنون کی وقل کہا نا اللہ نے, قل کہو ربی, تو وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, یہ دو آیتیں جو ہیں 97, 98, اس کو پڑھتے رہو ہمیشہ تاکہ شیطان سے بھی ایول آئیز سب سے بچنے کے لیے. ریپیل ایول ود دیٹ وچ از بیٹر, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, یعنی جو بھی برائی ہے ان کی اس سے, اس کو بیٹر چیز سے اس کو ریپیل کرو, دور کرو. وی آر بیسٹ ایکوینٹڈ ود دا تھنگز دے اٹر, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں, یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے, اللہ کہتا ہے. اور پھر آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اینڈ سے, اور کہو, وقل, مائی لارڈ آئی سیک ریفیوج ود یو فرام دا وسپرنگز سجیشنز آف دا شیاطین ڈیولز. تو وہی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اینڈ آئی سیک ریفیوج ود یو مائی لارڈ لیسٹ دے شوڈ کم نیئر می واعوذ بک ربی ان یحضرون, کہ وہ میرے سامنے حاضر نہ ہو جائے, کہ میرے قریب نہ آئے. تو یہ ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ, یاد کر لو اس کو. تو اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ جو شیطان کی بھوکے ہیں اس سے, اور وہ ڈیول یعنی جو شیطان, جو جنوں میں سے جو شیطان لوگ ہیں. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے قریب نہ آئے, کیونکہ وہ قریب آئے گا تم کو چھوئے گا, ٹچ کرے گا, تبھی تو تم غصے میں آؤ گے یا غلط کام کرو گے, غلط حرکت کرو گے. پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 41 جس کا نام ہے فصلت, سورہ کا نام فصلت ہے, اور حامیم السجدہ بھی, کیونکہ سجدہ سورہ سجدہ جو ہے وہ دو ہے نا, ایک الف لام میم سجدہ ہے اور ایک حامیم سجدہ ہے. تو یہ 41 نمبر کی جو سورہ وہ حامیم السجدہ یعنی اس کا دوسرا نام فصلت, اس کی آیت نمبر 34 اور 35. وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. The good deed and the evil deed cannot be equal. برائی اور بھلائی یعنی بھلائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی, ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟
اچھے اعمال تو اچھے ہی ہیں، لیکن برے اعمال کیسے ہو سکتا ہے کہ برے اعمال بھی اچھے بن جائے یا اچھے اعمال برے بن جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ریپیل دا ایول ود ون وچ از بیٹر، اور برائی کو دور کرنا ہے تو جو بھی اس بیٹر ہے اس سے کرو. دین ویریلی ہی بٹوین ہوم اینڈ یو دیر واز اینمیٹی، اور یقیناً اس کے بعد جس کے تمہارے اور اس کے بیچ عداوت ہے اگر، ول بیکم ایز دو ہی واز اے کلوز فرینڈ، وہ ایسا بن جائے گا جیسے کہ تمہارا ایک دم مطلب انٹیمیٹ فرینڈ، کلوز فرینڈ. ولی حمیم. بٹ نن از گرانٹیڈ اٹ دا اباو کوالٹی، یعنی جو یہ کوالٹی اللہ نے بولا نا کہ مطلب برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر جو بھی برائی ہے اس کو جو بھی بیٹر ہے اس سے اس کو مطلب ریپیل کرو. تو یہ چیزیں ہر کوئی کر نہیں سکتا، اتنی آسان نہیں ہے. بٹ نن از گرانٹیڈ ان، یعنی یہ کوالٹی سب نہیں ہے کسی کے بھی پاس سوائے کس کے؟ ایکسپٹ دوز ہو آر پیشنٹ، الا الذین صبروا. الا آ گیا نا، ایکسپٹ، سوائے وہ لوگ جن کے اندر صبر ہے. جن میں صبر نہیں ہے وہ تو برداشت نہیں کریں گے نا، وہ تو برابر بولیں گے ٹھیک ہے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تیرے کو. لیکن نہیں، یہاں پر کہا گیا جس میں صبر ہے وہی یہ کر سکے گا، اسی میں یہ کوالٹیز ہیں. And none is granted it except the owner of the great portion in this world. اور اس دنیا کا بھی جس کو بہت اچھا حصہ دیا گیا ہے، یعنی وہی یہ کر سکے گا، وہی وہ کرے گا. ادروائز ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں کر سکتا ہے. پھر ہے ان ریفرنس ٹو دا ایڈوائس کنٹینڈ ان دیز آیت. یہ جو آیت ہے ابھی ہم نے جو پڑھی ہے نا، وہ آیت جس کے اندر اللہ نے بولا ایڈوائس ہے نا اندر، معاف کرو، اور پھر کیا ہے، اچھی بات بولو، اور جاہلوں سے اعراض کرو. اور پھر ایک اور جگہ یہی ہے، سورہ مطلب فصلت ہے 41 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 36. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And if an evil whisper from shaitan tries to turn you away، اور اگر شیطان کی پھونکے جو ہے وہ تمہیں کہیں پلٹا دے فرام ڈوئنگ گڈ، یعنی تم جو گڈ کرنا چاہتے ہو وہ گڈ سے اگر وہ تمہیں روکے تو وہ شیطان کی وہ پھونکے ہیں. دین سیک ریفیوج ان اللہ، تو پھر اب اللہ سے مطلب اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی کہ استعاذہ کرو. Verily he is the all hearer, the all knower. کیونکہ یقیناً یہاں پر وہ ہے یعنی he is ہوا. وہاں پر ہم نے ابھی جو ہم آراف میں پڑھ رہے سورہ آراف میں، وہاں انہ سمیع العلیم، یہاں پر ہے یقیناً وہ ہے، verily he is the all hearer, the all knower. Allah said in this honorable surah، اللہ نے اس باعزت یعنی کہ اس سورے کے اندر، تو یہ سورے جو ہے سورہ آراف ہے، اس میں اس آیت کو جو بولا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیکھو إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن ابھی ہم نے فصلت کی آیت نمبر 36 میں پڑھے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سٹریس اس پہ ڈالا گیا کہ یقیناً وہ ہے، وہی تو ہے ایسا. اور یہاں پر جو انہ سمیع، یقیناً وہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اینڈ اف این ایول وسپر کمس ٹو یو فرام شیطان، اگر شیطان سے کہیں تمہیں کوئی چھوت لگ ہی جائے، پھونک مار دے، دین سیک ریفیوج ود اللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو. ویریلی ہی از آل ہیئرر آل نوور، وہ سب کچھ یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. دیز 3 instances in the قرآن کے اندر 3 جگہ کے اوپر یہ بات آئی ہے. ان سورہ الاعراف جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ المومنون جو ابھی 23 نمبر کی جو سورہ تھی اس میں بھی تھی یہ آیت، اور سورہ السجدہ یعنی جو فصلت اس میں بھی، آر یونیک ان دا قرآن، یعنی کہ یہ بہت یونیک ہے کہ تینوں سورے کے اندر یہ بات ہے ملتی جلتی.
اللہ encourages lenient treatment of evil doers. یعنی اللہ جو ہے اس چیز کے پیچھے ذرا مطلب جیسے وہ انکریج کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ نرماز کا سلوک رکھو. یہ جو بھی برائی کے حرکتیں کر رہے کام کر رہے نا ان سے اچھا نرماز کا سلوک رکھو. فار دس مائٹ ڈیٹر دیم فرام پرسسٹنس ان دیئر ایول. اللہ ولنگ انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کہ تم جب لینینٹ رہو گے تو اس سے تم مطلب وہ رک جائے گا, ڈسکریج ہو جائے گا بری ایول حرکتیں کرنے سے, یا جیسے کہ جو وہ کنٹینیوس نہ کرے. دین اور پھر یہاں پر ہے کہ فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ بھی سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے. Then verily he between whom and you there was enmity, اور یقیناً وہ جس کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی, will become as though he was a close friend. وہ ایسا بن جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا بہت ہی جگری دوست, قریبی دوست ایک دم. Allah also encourages seeking refuge with him from the devils of the jinns. جناتوں کے اندر جو بھی شیطان لوگ ہیں, اللہ اس کے لیے ہم کو مطلب انکریج کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر رہا ہے اور ان کے بعد ہم سب کو بھی کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو ایسے شیطان جنوں سے. The devil will not be deterred if one is lenient with him. اگر شیطان کے ساتھ تم بڑے نرماز سے رہو گے یہ سوچ کے کہ شیطان مطلب چھوڑ دے گا ہم کو, یا ہم کو ایسے مطلب بہکائے گا نہیں, بھٹکائے گا نہیں, تو یہ کبھی سمجھنا مت, وہ کبھی نہیں رکے گا. تمہارے نرماز کا کوئی بھی سلوک ہو اس سے وہ نہیں رکنے والا. بیکاز ہی سیکس یور ڈسٹرکشن اینڈ ٹوٹل ڈیمائز, کیونکہ وہ تمہارا پوری تباہی چاہتا ہے. پوری تباہی, پورا خاتمہ, یعنی پوری تباہی انسان کی تب ہوگی نا جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا, ختم. وہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. تو پھر وہ وہی تو چاہتا ہے. دا ڈیول ٹو یو او مین کائنڈ, اے انسانوں جو دشمن ہے تمہارا, از این اوپن اینیمی. کون؟ دا ڈیول, دا شیطان. جسٹ ایز ہی واز فار یور فادر بفور یو, جیسے کہ وہ تمہارے مطلب ابا یعنی تمہارے فادر یعنی تمہارے باپ وہ آدم علیہ السلام ہے. تو ان کا بھی وہ تھا نا دشمن. تو ان کی تمام اولادیں جو ہیں پوری انسانیت, سارے مینکائنڈ, اس کو کیسے چھوڑ دے گا؟ ناممکن. ابن جریر said while explaining Allah's statement, کہ ابن جریر نے کہا کہ یہ آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے, اما ينزغنک من الشیطان نزغ, and if an evil whisper comes to you from شیطان, اور شیطان سے اگر تم کو کوئی پھونکے آئے یا کوئی بھی وسپرنگ یا کوئی بھی سجیشن, ایول سجیشنز. If the devil lures you to get angry, یعنی اگر شیطان تم کو اس طرف لا رہا ہے کہ تم غصے میں آؤ, thus directing you away from forgiving, تاکہ تم معاف نہ کرو, اس سے تم کو دور کرا, معاف نہیں کرنا, معاف نہیں کرنا, کیونکہ اللہ نے پسند کیا معاف کرنے کو, اور شیطان بولتا نہیں معاف نہیں کرنا. دا اگنورینٹ, یعنی جو بھی فولیش ہے یا سمجھو کوئی جاہل ہے اس کو معاف نہیں کرنا. اینڈ ٹوورڈز پنیشنگ دیم, یعنی ان کو تو سزا دو, ان کے ساتھ جو بھی تم کر سکتے ہو وہ سزا کے طور پہ وہ کرو, ایسا شیطان بولے گا. فاستعذ باللہ, تو اللہ کہتا ہے دین سیک ریفیوج ود اللہ, تو اللہ کی پناہ طلب کرو. Allah commands here to seek refuge with him from the devil's whispers. Innahu sami'un alim. یقیناً اللہ جو ہے وہ سمیع ہے اور علیم ہے, یعنی سب سنتا ہے, سب جانتا ہے. تو وہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ شیطان کی جو تم کو پھونکے لگی ہے, چھوت لگ گئی ہے اس کی, تو اب اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو. Verily he is all hearer, all knower. یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. اللہ hear the ignorance that the fool subject you to. You are seeking refuge with him from the devil's whispers and the rest of the speech of his creation. یعنی اللہ سب کچھ سنتا ہے, جاہل کا بھی, جو فولیش اس کا بھی, اور یہ جو بھی مطلب ہے اور یور سیکنگ ریفیوج ود ہم, یعنی اللہ کی ہم جو پناہ طلب کرتے ہیں, استعاذہ کرتے ہیں, تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ جو شیطان کی پھوکوں سے بچنے کے لیے, اور باقی کے جو کریشن ہے اللہ کی مخلوق وہ کیا بولتی ہے, یعنی وہ کیا کیا بول رہی ہے, وہ بھی سب اللہ جانتا ہے. None of it escapes his knowledge.
اس کے علم سے کوئی بھی چیز کہیں مطلب چلی نہیں گئی ہے، اسکیپ نہیں، یعنی کہیں بھاگ نہیں گئی ہے کہ کوئی چیز کہ اللہ کو نہیں معلوم پڑا، ایسا نہیں ہے. He knows what drives the lures of the devil away from you. اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان جس چیز کی طرف تم کو مطلب اٹریکٹ کرتا ہے، تم کو للچاتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے، تو اس سے اللہ کو یہ بات یہ معلوم ہے کہ کیسے اس کو بھگانا ہے وہاں سے اور کیسے اس کو ہکالنا ہے وہاں سے. تم کو یعنی تمہارے پاس اگر وہ ہے تو تم سے اس کو دور کیسے کرنا ہے. ایز ویل ایز دا ریسٹ آف واٹ ہز کریچرز ڈو. اور باقی کی جو مخلوق ہے، جو بھی مخلوق بھی ہے، یعنی کہ مطلب اس میں انسان بھی آ گئے نا، تو انسان بھی ہے اور جن بھی ہے اللہ کی مخلوق. تو جو باقی کی جو مخلوق ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. We mentioned the hadith concerning istiaza seeking refuge with Allah in the beginning of this tafsir. یعنی یہ جو تفسیر ہے ابن کثیر، اس کی شروعات میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو استعاذہ کہتے ہیں، سیکنگ ریفیوج ود اللہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا، تو اس کے بارے میں ہم نے یعنی پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسی لیے سو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دیم ہیئر، اس لیے یہاں پر اس کو پھر سے دہرایا نہیں جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.